محمد پیغمبر جب سچے گیان کے لیے، سچے گیان کو پھیلانے کے لیے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، تو محمد پیغمبر کی ایک نہیں کئی بیویاں تھیں، انہیں یہ شکایت ہوئی کہ گھر کے لیے، دنیا داری کے لیے، گھر سنسار کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ہمارے جینے کے سامان کے لیے انہوں نے شکایت کی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے محمد پیغمبر، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا ہی میں سب کچھ چاہتے ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، آرائش، نمائش، زیبائش اور اس کی چمک دمک یہ چاہتے ہو، فتعالین، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں تم جو چاہتے ہو سب دے دیتا ہوں، دنیاوی فائدے کا سامان تمہیں دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ، اور تمہیں اپنے گھر سے بڑے اچھے طریقے پر رخصت بھی کر دیتا ہوں، سراحً جمیلا، تم جو تمہاری خوشی کے ساتھ سب دے کر، لیکن اس کے بعد تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکو گے، گویا کہ یہ تمہارا طلاق ہوگا۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم جس حالت میں نبی ہیں، جس گیان کے پھیلانے میں دکھ تکلیف مصیبت اور فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم اس کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنانا چاہتے ہو، والدار الآخرہ، اور اپنا گھر تو آخرت میں بنانا چاہتے ہو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو تم میں سے یہ اچھا ارادہ جتنے کرنے والے ہیں ان کے لیے سچے مالک نے بہت بڑا اجر اپنے پاس جمع کر کے، تیار کر کے، ریڈی کر کے رکھا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد کسی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول، اس کا گیان اور اس کے گیان اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، چاہے دنیاوی تکلیف ہمیں سہنا پڑے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، من یأت منکن بفاحشہ، تم میں سے اگر کوئی برائی کرے گا، مبینہ، کھلی ہوئی برائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو ڈبل سزا دی جائے گی دوسرے گیانی اور مسلم عورتوں کے مقابلے میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور نبی پیغمبر محمد کی بیویوں کو سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان کام ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اے نبی کی بیویاں سن لو، تم میں سے جو اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، پیچھے چلے گا، اقتداء کرے گا اور نبی کی باتوں کو غور سے سن کے اس پر عمل کرے گا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے گیان کی اطاعت کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اس کا اجر دگنا کر کے بڑھا کر دیا جائے گا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور مرنے کے بعد جو جنت میں ان کے لیے بہترین سامان ہم نے کر کے رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، لستن کأحد من النساء، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری ویلیو، تمہارا امپورٹنس اور تمہاری جگہ دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی کی راہ اختیار کرو گے، خود اپنے آپ کو مالک کی پکڑ سے بچاؤ گے، متقی سچا پکا گیانی بنو گے، فلا تخضعن بالقول، پھر جب گیان کی باتیں، ایمان کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے گھر میں یا ان کی موت کے بعد اگر کوئی آئے اور تم سے گیان اور ایمان کی باتیں پوچھے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی بات چیت میں، اپنے بولنے کے انداز میں، اپنے کلام میں، اپنے الفاظ نکالنے میں بہت لچک کے ساتھ مت بولو کہ جو پوچھنے آیا وہ دل میں کچھ اور سوچے، فیطمع الذی، یہاں تک کہ وہ لالچ اور حرص کرنے لگے تمہارے تعلق سے، تو اس انداز سے مت بولو، بالکل نارمل سیدھے انداز میں، روکھے سکھے انداز میں ان کے گیان اور ایمان کی باتوں کا جواب دو۔ فیطمع الذی، اور اگر تم لچکدار بہت ایسے انداز میں کہو گے کہ جس کے ذریعے جن کے دلوں میں مرض ہے، تو وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ افیئر تو نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے تم بڑے
سمجھداری کے ساتھ ان کو جواب دو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جن کے دلوں میں مرض ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے تم بھلے طریقے پر نارمل روکھے انداز میں بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، گھروں سے بنا سخت ضرورت کے باہر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس کے پہلے اگیان کی زندگی میں جو بناؤ سنگار زیب و زینت اور معاشرے کے اندر بے حیائی کرتے ہوئے عورتیں نکلتی تھی، اس انداز سے ہرگز مت نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز سمرن قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اپنی بدن کا، اپنی ہر چیز کا، اپنے مال کا زکوٰۃ یہ ادا کرتے رہو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی، سچے مالک کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اے نبی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ تو یہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، جو بھی شیطان کا بہکاوا وسوسہ شیطان کی طرف سے انسانی دماغ اور خیال اور دل میں جو بھی چیزیں شیطان ڈالتا، اس کو تو سچا مالک تمہارے دلوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل البیت، اے نبی پیغمبر کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور پل پل، گھڑی گھڑی، دن بھر، ہمیشہ موت تک تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ تطہیرہ، مکمل طور پر تمہیں پاک کر کے موت کے ذریعے اپنی ملاقات میں تمہیں بلانے والا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور محمد پیغمبر گیان کی جو سچی باتیں ہیں، سچے مالک کے قرآن کی جو باتیں ہیں، اپنے گھر میں جو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اس پر ڈسکس کرتے رہو، اس کو سیکھتے رہو، اس کو اور امپروو کرنے کے لیے آپس میں بات چیت گفت و شنید کرتے رہو اپنے گھروں کے اندر۔ من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، گیان کی باتیں اس قرآن کے اندر جو ہے، اور اس قرآن سے پہلے کی کتابوں میں جو سچے مالک نے نازل کیا، جسے قرآن کہتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کے پہلے کی کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس کی بہت ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ان باتوں پر اپنے گھر میں تذکرہ کرو، مذاکرہ کرو، ڈسکس کرو، گفتگو کرو، اور اس کو اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوشش کرو۔ والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں محمد پیغمبر سمجھداری کی باتیں سکھاتے ہیں، اسے خوب سیکھتے رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑے ہلکے طور پر خبر رکھنے والا ہے، بہت ہلکا ہے، اور بہت ہلکے انداز میں ہر جگہ اپنی معیت دکھا کر اپنے وجود کے ذریعے لطافت کے ساتھ خبر رکھتا ہے۔ تم کبھی رات کے اندھیرے میں اس سچے مالک سے چھپا کر کچھ نہیں کر سکتے۔